شیطان کسی کو بخشنے والا نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا، جتنی زیادہ آپ کی دیانت ہماری بڑھتی جائے گی، اتنا زیادہ شیطان کی کوشش ہمارے اوپر بڑھتی جائے. چنانچہ ایک چچا میاں، جلدی ایک چچا میاں، وہ بڑے عبادت گزار، بڑے اللہ والے، ساری کوششیں شیطان نے کر ڈالی، قابو میں نہیں آ. آخر کار ان کے لیے اسپیشل میٹنگ بلا لی. آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے شیطان کیا کیا کرتا ہے. اسپیشل میٹنگ بلا لی گئی کہ صاحب ان کے ساتھ ہی چچا کیا نام ہے، ہاں، تو سرکار صاحب کے لیے اسپیشل شیطان نے میٹنگ بلا لی کہ یار یہ چچا جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اپنے اپنے جو ہے وہ رائے دو، سب پلان بتاؤ. کسی نے کہا صاحب ہم کو دے دیجیے، ہم بہکا لیں گے. شیطان نے کہا پلان لاؤ. کہا صاحب عورت بن کے، کہا یہ بڈھا ہو چکا، اب یہ کافی بلند ہے، عورت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو. دوسرے نے کہا سر ہم بہکا لیں گے. کہا تمہارا پلان. کہا صاحب مال بن کے، کہا اب یہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ مال و دولت کی بھی ہرس اس کے دل سے نکل چکی ہے، یہ نہیں کر پائے. تیسرا آئے، کہنے لگا آپ ہم کو دے دیجئے ان کو، ہم بہکا لے جائیں گے. شیطان نے کہا پلان. کہا صاحب ایسے ہی بن کے جیسے یہ ہیں، مومن ہے مومن بن کے، ٹوپی لگاتے ہیں ٹوپی لگا کے، نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے. شیطان نے کہا کہ یس تم کر سکتے ہو. اب ان کو حوالے کر دیا کہ جاؤ اب سرکار کو بہکانا تمہارا کام. دیکھیے جن اور فرشتوں میں جو بنیادی ڈفرنس ہے وہ کیا ہے. جن کے لیے بھی ہے کہ یہ تشکلوا باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، کتا اور سور بھی بن سکتا ہے. فرشتے کی بھی ڈیفینیشن میں یہی بات ہے، ذرا سے فرق کے ساتھ. یتشکلوا باشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر، فرشتہ بھی جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے کتا اور سور کے. تو اب شیطان کان من الجن قرآن کہتا ہے، شیطان آدمی کی شکل اس نے اختیار کر گیا. کہاں؟ اسی مسجد میں جہاں چچا نماز پڑھتے تھے، اور چچا کے بغل میں اس نے نماز شروع کر دی. تو چچا بیچارے تو ایسے ہی سینئر ہو چکے ہیں، 8 رکعت 10 رکعت پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بار بار جا کے وضو کرتے ہیں. شیطان کو کیا ہے، نہ تھکنا ہے، نہ وضو کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. اب وہ صاحب پہلا اثر یہ ہوا چچا کے اوپر. اچھا ایک چیز اور فطری بتائیں، بہت باریکیاں ہیں واقعہ. جب آدمی علم الاخلاق کے اندر گھسے گا نا تب سمجھ آئے کہ کتنی زحمت کی بات. ایک چیز جو انسانی فطرت ہے، کیا کہنا صاحب آپ کا، ماشاء اللہ خدا آپ کو طول عمر دے، بہت خدمت کرتے ہیں آپ، بڑا اچھا. ارے نہیں مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں، ارے وسیع صاحب کیا مجلس پڑھی آپ نے، کیا نہیں میں کس قابل ہوں. یہ مزاج ہے نا سب کا. لیکن وہی وسیع حسن صاحب کہ ابھی آپ 2 گھنٹہ پہلے گئے، کیا مجلس، ارے نہیں آپ کا حسن سماعت ہے، میں کس قابل ہوں. اے صاحب ایک دوسرا لڑکا آ گیا اسی بستی میں اور اس نے وسیع صاحب سے بڑھیا مجلس پڑھ دی. اب اگر وسیع صاحب کے چہرہ چینج نہ ہو تب تو سمجھیے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے تھے 2 گھنٹہ پہلے، ہے نا. اب اگر ان کا چہرہ چینج نہ ہو، جو فطری ہے نا، بہت مشکل ہوتی ہے اس پر قابو کرنا، بہت مشکل. ابھی بات آئے گی تو کل پرسوں میں انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں کہ ہیں ہمارے بزرگ، اماموں کی بات چھوڑیے، علماء میں ہمارے ایسے جن کو واقعاً کنٹرول ہے. تو اب پہلا اثر یہ ہوا کہ ابھی تک تو اکیلے تھے، کوئی بات نہیں، چاہے جتنا مومن ہو، چاہے جتنا اللہ والا ہو، جب اسی کے جیسا دوسرا آ جائے اور صحت پہ اثر نہ ہو تب ہے مین چیز. اب چچا نماز پڑھتے پڑھتے پہلا کام
کون ہے یار؟ کل سے نماز پڑھے جا رہا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے، غضب کا آدمی ہے۔ اب چچا نے نماز روک، ایک کام تو ہو گیا نا، چچا کی نماز رک گئی۔ اب اس انتظار میں کہ اس کی ختم ہو تو پوچھیں یار کیا کھاتے ہو، کیسے تمہارے اندر اتنا اسٹیمنا ہے؟ جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چچا نے کہا بھائی صاحب اللہ اکبر، اتنی آسانی سے تھوڑی۔ وہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے بھٹی وغیرہ میں لوہار جو ہتھوڑا مارتا ہے تو ایسے لوہے پہ مارے گا تو اثر نہیں ہوگا، جب خوب لال ہو جاتا ہے تب ہتھوڑا مارا جاتا ہے۔ تو یہ لال کر کے آتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تپا کے نا، جب خوب تپ جاتا ہے تو ہتھوڑا اثر ایک ہتھوڑے میں چپٹا ہو جائے گا۔ شیطان بھی سمجھ رہا کہ ابھی اثر، خوب پہلے چچا کو تپا لو، جب لال ہو جائیں گے ایک ہتھوڑے میں کام ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ، بھائی صاحب اللہ اکبر، پھر ارے بھائی کیا ڈسٹرب کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب خوب تپا لیا، بھائی صاحب بولیے بھائی آپ نماز نہیں پڑھنے دیتے، کیا ہے آپ کی کیا پرابلم؟ غضب نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، آپ کو ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، نہ آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے چچا، آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، اس پورے مجمع میں بتائیے کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آج تک گناہ نہیں کیا؟ وہ انسان جو کہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب شیطان اس کو کیسے لا رہا ہے لائن پر؟ یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ الحمدللہ، او بس مرض پکڑ میں آ گیا۔ جس آدمی نے گناہ ہی نہیں کیا ہے اس کو جہنم کا ڈر کہاں؟ اور جب جہنم کا ڈر نہیں ہے تو کہاں دل لگے گا عبادت میں؟ مجھ سے پوچھئے، مجھ سے ایک دو گناہ ہو گئے، ہر وقت ڈر لگا رہتا اگر خدا نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا، تو جیسے ہی کچھ ایسا ہوتا ہے فوراً جہنم کا خیال آتا، پھر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو بتائیے ہم کو کچھ بتائیے آپ، ہم کیا کریں کہ نماز روزے میں دل لگنے لگے؟ آپ دیکھ رہے ہیں شیطان، انہوں نے کہا صاحب آسان طریقہ ہے، جی جی بولیے، ایک گناہ تم بھی کر لو، کیسا گھما کے لایا، دیکھیے ایک گناہ تم بھی کر لو۔ ہم نے کبھی کوئی گناہ ہونا کہ آپ ہی کوئی رائے دیجئے۔ اس نے بتا دیا فلاں جگہ چلے جاؤ، چاول والی گلی میں مثلا چلے جاؤ، ایک چھوٹا سا گناہ کر لو۔ اب آپ لوگوں کو نہیں پتا، دیکھیے چچا سمجھ گیا میں نے کہاں کہا، ہاں یہ پرانی باتیں ہیں اور بھی پہلے کی ہیں، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں سمجھ پائے گی کیا چیز ہے، لیکن یہ دیکھیے سمجھ گئے، سرکار صاحب بھی سمجھ، وہاں چلے جاؤ۔ یہ وہاں پہنچ گئے، وہاں جو پہنچے تو جو عورتیں تھیں وہاں ہڑکم مچ گیا، اس لیے کہ اتنا مشہور تھے دین ایمان تقوی میں کہ کسی کے دماغ میں بھی نہیں کہ یہ چچا گناہ کی نیت سے آ سکتے، وہ سب سمجھی تبلیغ کرنے آ گئے، تو وہ ہڑکم مچ گئی۔ خیر وہاں پہنچے تو وہ جو اس اڈے کی سردار تھی وہ بڑا سا پردہ وردہ کر کے پہنچی، خیریت جی، اب وہ تو بالکل موڈ بنا کے آئی ہے کہ اب آج تقریر سننا ہے چچا کی آدھے گھنٹے کی، جی فرمائیے کیسے زحمت فرمائی آپ نے، جیسے سب لوگ آتے ہیں، آپ خیریت، اس عمر میں آپ کو کیا سوچ گئی؟ یہ کس نے سمجھا دیا چچا آپ کو؟ اتنے مومن مقدر، ہم لوگ تو سمجھے کہ تبلیغ کرنے آئے ہیں آپ کا، نہیں اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ میرا دل نہیں لگتا عبادت میں، تو ایک گناہ کر لوں گا تو خوف خدا طاری ہو جائے گا، جہنم کا ڈر آ جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ توفیق دے، عقل، بات چل رہی ہماری عقل پر نا، وہ بغل میں شیطان کے چلے آئے رہ کے پہچان نہیں پائے اتنے بڑے مومنات، وہ گناہوں کے مرکز میں ہے، لیکن کس نے سمجھا دیا آپ کو کہ آپ گناہ کر لیجئے تو آپ کو جو ہے وہ دل عبادت میں لگنے لگے گا؟ کہاں ایک بزرگ تھے بڑی نماز عبادت کرتے تھے، کہنے لگی وہ شیطان ہے، جو بغل میں رہ کے آ گیا اس نے نہیں پہچانا،
عقل اس کا نام ہے، چالاکی اور ہے، عقل اور ہے۔ اور جو گناہوں کے مرکز میں ہے بغیر دیکھے پہچان گئی کہ چچا وہ عابد نہیں تھا، تب وہ شیطان ہے۔ کیسے کہہ سکتی ہو کہ شیطان کے علاوہ کوئی کسی مومن کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا؟ اس کو کون پکڑے گا؟ عقل ہے۔ لہٰذا یہ بچے ہیں نا، ان کو بھی ہم سمجھا دیں، آپ دوستی کیجئے، خوب جائیے آئیے، لیکن یہ ہوش میں رکھ، کون سا دوست ہمیں آؤ یار اتنا چلتا ہے، جہاں دوست ہم کو گناہ کی رائے دے دے، بس بیٹا سمجھ جاؤ اب یہ ہمارا دوست نہیں رہا، اس کی زبان سے شیطان بول رہا ہے۔ تو کبھی کبھی زبان ہماری ہوتی ہے، بولتا شیطان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ارے نہیں کیسے؟ کہا اچھا بیٹھیے میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ کیا کہا اس نے؟ گناہ کر لیں گے تو عبادت میں دل لگے گا؟ میرا جواب دے دیجیے، آپ گارنٹی ہے کہ آپ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے عبادت کے لیے اور توبہ کے لیے؟ ایک گناہگار کہہ رہی اگر دوران گناہ مر گئے آپ تو کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ دیکھیے اسی لیے دین جو ہے بہت فوکس کر رہا ہے امر بالمعروف پر۔ سمجھ گئے؟ بڑے سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے ہم نہ متوجہ ہوں، میرا بھائی مجھ کو امر بالمعروف کر تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں۔ اسی لیے دین بہت زیادہ فوکس کرتا ہے امر بالمعروف کے اوپر، نہی عن المنکر کے اوپر۔ اچھا سیدھے سیدھے بتائیے کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیے گا؟ اگر آپ دوران گناہ مر گئے تو کون سی توبہ کریں؟ ہاں یہ تو سوچے کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، تو ابھی تک تو آپ نے گناہ کیا نہیں۔ اب جب گناہ کر لیں گے آپ، اچھا ایک میں آپ کو روایت سنا دوں تب اس قصے کو آگے بڑھاؤں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر ایک کالا سا داغ آ جاتا ہے دل پر۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی وہیں تو وہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کی تو وہ دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، تو وہ داغ بڑھنے لگتا ہے۔ بالکل ٹیوبرکلوسس جس کو ہے نا، روحانی ٹیوبرکلوسس، اب اس کو ٹی بی شروع ہو گیا ہے گناہ کا، بڑھنے لگتا ہے بڑھنے لگتا ہے بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اب کوئی دوا فائدہ نہیں کرے گی آپ کو، ختم ہو گیا۔ اب آدمی بن جائے گا کیا؟ حجاج ابن یوسف، کہ جہاں اب توبہ کا بھی جو چانس باقی نہیں ہے، دل ہی نہیں اس طرف جائے گا۔ مان لیا صاحب آپ زندہ رہ گئے تو ابھی تک تو گناہ کیا نہیں، اب آپ کو گناہ کا مزہ مل چکا ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ ہو سکتا ہے دوبارہ گناہ کر لیں تو، ہو سکتا ہے پھر گناہ ہی میں لگے رہ جائے تو دھیرے 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 پورا قلب سیاہ ہو جائے گا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ زندہ رہ گئے، آپ نے توبہ بھی کر لی تو غلطی سے تو گناہ کیا نہیں، آپ تو جان بوجھ کے آئے گناہ کرنے کے لیے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کوئی اگر جہالت کی بنیاد پر جرم کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا، آپ تو جان بوجھ کے آ رہے ہیں نا۔ تو کون سا اسٹیمپ لکھوایا ہے آپ نے کہ جس سے آپ جو ہے وہ اللہ کو باؤنڈ کر سکیں کہ صاحب آپ کو معاف کرنا پڑے گا؟ یہ کر سکتے ہیں آپ؟ کہاں، یہ تو صحیح بات، چھوڑیے، آپ زندہ رہے، آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، چلیے مان لیتے ہیں آپ معاف ہو گئے۔ یہ بتائیے نیا کپڑا وہ زیادہ اچھا ہے یا جس میں داغ لگ گیا ہو اس کو کاٹ کر کے دوسرا پیوند لگایا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ بے داغ کپڑا بہتر ہے یا داغدار؟ بے داغ کا چچا وہ عابد نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ اور دوسری پہچان، پہلی تو اس نے ہی بتایا کہ انسان مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے گا، کہنے لگے اب دوسری پہچان بتاتی ہوں میں، کہ وہ کیا؟
کہ پھر چلے جائیے مسجد، اب وہ دکھائی نہیں دے گا. کیوں کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز کھلنے کے بعد نظر نہیں آتا. صلوات بر محمد و آل. غور فرمائیں. دوسرا یہ ہے کہ راز کھلنے کے بعد پھر وہ بولیے نظر نہیں آتا ہے. اچھے خاصا مومن آدمی شیطان نے بہکایا. اب دیکھیے امر بالمعروف کیا چیز ہے. ہماری بھی ذمہ داری ایک دوسرے کے تئیں اس طرح کی بنتی ہے، اور یہ بات ہم لوگ نوٹ کر لیں. حدیث ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر انسان چرواہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک منٹ دیجیے میں اس کے اوپر بات. کلکم راعن، تم میں کا ہر آدمی چرواہا ہے. اس چرواہے کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کو آپ لوگ لکھنؤ کے لوگ ہیں تو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پائیں گے، دیہاتی سمجھیں گے اس کو. قدیم زمانوں میں ہوتا یہ تھا دیہات وغیرہ میں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ سب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور جانوروں کو جو ہے چراگاہ بھی جانا ہے، ان کی خدمت بھی ہونی ہے. تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے تھے جن کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ آئے صاحب 2 بھینسیں آپ کی ہیں، 4 جانور ان کے ہیں، 5 ان کے ہیں. یہ دیکھیے سمجھ گئے قدیم زمان. اب وہ صاحب 50 جانور لے کے میدان میں چلا گیا، چرانے لگا. وہیں بغل میں میرا باغ ہے، جانور آپ کا ہے. اتفاق سے آپ کا جانور جو میں نے بیریکیٹ لگایا تھا اس کو توڑ کے میرے باغ میں گھس گیا. نئے نئے پیڑ تھے اور 5 پیڑ کھا گیا اس میں سے. کھایا آپ کے جانور نے، پکڑا کون جائے گا؟ بولیے. سب اس سے کیا مطلب؟ اس کے جانور تو نہیں ہے نا. کہ اس وقت چرواہا وہ ہے. تو چرواہا سے مراد ہوتا ہے ذمہ دار. اب سمجھے روایت نے کتنا لطیف لفظ استعمال کیا. کلکم راعن، تم میں کا ہر آدمی چرواہا، یعنی ہر آدمی ذمہ دار ہے. یہ کہہ کے ہم چپ نہیں ہو سکتے کہ صاحب یہ تو ان کا لڑکا، ہم سے کیا مطلب. تم میں کا ہر انسان ذمہ دار. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر انسان سے کل کو قیامت میں بولیے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ہم یہ کہہ کے کہ نہیں صاحب ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں، ہم سے دنیا سے مطلب نہیں ہے. تو جب عام آدمی کے لیے اچھا ہاں وہ بات رہ جائے گی. چچا چلے گئے، جیسے ہی گئے اللہ نے اسرائیل سے کہا جاؤ اس عورت کی روح نکال. جیسے کل وہ عابد مرا تھا برسیسا، آج یہ گناہ گار، کہ جاؤ روح اس کی نکال لو، اب گناہ نہ کرنے پائے. مر گئی. جناب موسیٰ کے زمانے کا قصہ ہے. ادھر روح نکلی، مر گئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے موسیٰ سے کہہ دو ایک بہت خاص کنیز ہماری مر گئی ہے، ذرا یہ خود جا کر کے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا کفن دفن کروا دے. اب جب موسیٰ کو یہ آرڈر ملا تو وہ عورت بدنام تھی. موسیٰ نے کہا پالنے والے میں جاؤں گا، پبلک جانتی ہے اس کو، لوگ مجھ کو کیا کہیں گے کہ موسیٰ سے اس سے کیا مطلب. اللہ نے کہا موسیٰ اس لیے اس کی اہمیت ہے، اس کے ساری زندگی کا گناہ ایک طرف، اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں. اب سمجھے ان ممبروں کی اہمیت کس قدر ہے. اب سمجھے کتنا بڑا کام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کر کے گئی ہے، جو ممبر کی شکل ہم کو دے کے گئی ہے. اب یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ موقوف ہے کہ ہم اس ممبر کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں.